السلام علیکم ناظرین، مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ میری بیٹی 13 سال کی تھی اور اس کو شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہی کہتی، اماں میری شادی جلد کر دیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، میں پریشان ہو جاتی۔ ایک رات اس کے کمرے میں چھپ گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکری منگواتی اور مجھے کہتی، ٹیچر نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، وہ کرتی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں اس کے راز کا پتہ چلے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکری۔ میرا نام کلثوم ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی تھی میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے، اور شادی کے 1 سال بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرے شوہر اور میری دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ہم لوگ غریب تھے اور غربت میں روٹی ہی بس پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم جہاں تک ممکن ہو رہا تھا اپنی بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہی دلی خواہش تھی، اور جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی، بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایک ہی 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے تھے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات بیٹی کی کمرے کی لائٹ ساری ساری رات جلتی رہتی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ وہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر ہوتا تھا۔ ایک تو ہم تھے غریب اور ہم نے صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا، بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے، اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس لیے لوگوں کی باتیں بھی ہمیں سننی پڑ رہی تھیں، اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میرے ساس سسر اور پھر میرے جیٹھ اور جیٹھانی نے شروع کی تھیں، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہمارے پابند نہیں ہیں اور ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کرتے، یا ان کی باتوں کے ڈر سے اپنی اتنی ذہین اور محنتی اور قابل بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے بٹھا دیتے۔ آخر لوگ باتیں کب تک کریں گے؟ آخرکار تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو کر بیٹھ ہی جائیں گے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے کہ ہماری بھتیجی ہے ڈاکٹر بنی ہے۔ میرے جیٹھ اور جیٹانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی ایک قابل ڈاکٹر ہے، اور ساس سسر بھی فخر کریں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کی میڈیکل کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تھے، تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے، اور معصوم معصوم تصورات، خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دم توڑتی ہوئی امید کو سہارا دے کر جوان کرتے تھے۔ آخرکار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی تھی، اور اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا تھا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی، اس کے بعد ہماری بیٹی ایک قابل ڈاکٹر بن جاتی، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اور ہم روز روز بسوں اور رکشوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ آخرکار بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد اپنی بیٹی کے استادوں کے مشورے سے یہ حل نکل آیا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز روز کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال کی ہی تو بات ہے، بس فیصلہ ہو گیا اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی، اور ہر 15 دن کے بعد ہاسٹل سے گھر آ جاتی، اور اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر سے واپس چلی جاتی تھی۔ اسی طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی۔ لیکن چند ہی چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے عجیب حرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ جب بھی
چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکری لا دو۔ جب میں اسے یہ کہتی کہ اسے پھٹکری کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پھٹکری لا کر دے دیتی۔ تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور جب چوتھے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی، آخر کیسا کون سا تجربہ ہے جو پچھلے 3 مہینے سے پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دے دیتا۔ لیکن پھر بھی یہی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہو، آخر مجھ جیسی 5 جماعتیں پاس کو کیا پتا کہ میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن چونکا دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا، تو اسی لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربے کا کہہ کر پھٹکری منگوائی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ ہر 15 دن تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے۔ میرا سوال سن کر پہلے تو بیٹی کچھ تھوڑا سا گھبرا گئی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں یہ کام ہمیں آخر تب تک ملتا رہے گا جب تک وہ سارا کام ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھٹکری پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اسی لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی، اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پھٹکری لا کر دے دی۔ ایک رات اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ اتنا نہیں رہا تھا۔ آخر کچھ تو تھا، ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ آخر جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا۔ میرا دل طرح طرح کے وہموں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا، اور مجھے بہت برے طرح سے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی سچ نہیں بتائے گی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی، میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں خوش ہو گئی، مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنی چادر اوڑھ لی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا رخ مین ڈور کی طرف تھا، جہاں پر ایک لائن میں بڑے بڑے پیارے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے اسکن رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا۔ ویسے یہ بہت سخی تھے اور ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان چودھری صاحب کی ایک بیٹی تھی جو میری ہی بیٹی کے ساتھ تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی تھی۔ چودھری صاحب روزانہ اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں چودھری صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی ان کی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے لیے اس سلسلے میں آتی جاتی تھی، اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ اس کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اس سے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی، اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو میری بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے اسے بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہیں کریں، میں کالج میں آپ کی بیٹی پر نظر رکھوں گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر آپ کو آگاہ کروں گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا، ہر 15 دن بعد مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکری منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، اور میری پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ہی لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ چیز وہیں واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی، تاکہ میری بیٹی کو شک نہ ہو کہ ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ اور میں نے ایسے ہی کیا، اور گھر آ کر اب میں دن رات ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے بہت بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا۔
کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی۔ خدا خدا کر کے وقت گزر ہی گیا اور جمعے کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پاؤں تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل پہلے جیسی ہی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا وبال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکری لا کر دے دی تھی، اور خود میں خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے تو وہ میرے گھر آئے گی اور جو ساری بات اس سے اس دوران معلوم ہوئی وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر کے 1 بجے کے قریب چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر تھی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے میری بیٹی کی جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت تو بالکل نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی تھی؟ میں حیران و پریشان سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر نکل پڑی تھی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھی ہی، اس میں آخرت کی بھی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر اس بچی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مانی اور آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا ہی تھا، اس لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا پڑتا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن بعد جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ جو میں پچھلے اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی تھی، جو کچھ بھی مجھے چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا تھا وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے ایسا کوئی منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کر دے۔ لیکن افسوس کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ بھی جا رہی تھی، لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے حصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان ہی لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی اور مجھے سچائی سے آگاہ کیا، اس طرح اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی میری مدد کرے گی۔ اگلے دن میں پھر سے چودھری صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے چودھری صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کریں تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی ہے، اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس میں موت بھی ممکن تھی، اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی تھیں اور اکیلے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس سب میں ہمیں ایک بڑے اور بااختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی، اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور ان کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں لے کر یہاں تک سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب نے سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں چودھری صاحب مدد کرنے سے انکار نہ کر دیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور چودھری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ معاملہ گمبھیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی ہوئی تھی، اسی لیے معاملے کا حل بھی خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اسی لیے چودھری صاحب نے سب سے پہلے اپنے اثر و رسوخ کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے جاننے والی ایک پولیس کی اعلیٰ عہدیدار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس کا اہلکار مان گیا۔ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارے معاملات کی تحقیق کروائی اور نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوئے تھے۔
کہ دل کانپ گئے تھے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوا لیا اور دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھیجتے، اور چودھری صاحب بھی اب ایک شریف اور عزت دار انسان تھے، اور انہوں نے وہی کیا تھا جو ایک عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے کسی بھی فرد کا نام آئے بغیر اپنے طور پر مکمل تحقیقات کر کے ایک منصوبہ کیس کالج کی انتظامیہ کے خلاف تیار کیا تھا کہ کوئی بھی مجرم بچ نہ سکے، اور جو قوم کے نوجوانوں کو گمراہی اور بے راہی کا شکار کرے ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میری بیٹی بھی اب کالج سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے بیٹی کو کالج سے نکلوا لیا تھا، اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن ہی سارے معاملات سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر افسوس کی شدت میں میرے شوہر چند لمحے تو کچھ بول ہی نہ سکے، اور جب اس کے حواس تھوڑے بے حال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے ادموئی ہوئی تھی، مار کو سہ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنے شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، اس لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہوتی ہے، اور ہماری تو اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے زیادہ دیر دل پتھر کا نہیں رہ سکتا تھا، اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر چودھری صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری بہت زیادہ مالی مدد بھی کی، اور آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی، اور وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی۔ لیکن ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو تباہ ہو ہی چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی، اور نہ ہی ہمیں اب پہلے جیسا اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت کچھ پڑیاں نظر آئی۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر نہیں دیا تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھی، اور کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکڑی ہی لگتی تھی۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام؟ یا یہ بھی کسی میڈیکل کی پڑھائی میں کسی تجربے کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ بس یہی پوچھنے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے میں چودھری صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، انہیں تو کبھی پھٹکڑی کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ اس لیے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور مجھے پریشان دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات کا پتہ کر کے دے گی، اور پھر جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا اور سراغ لگوایا تو جو یہ بات اسے معلوم ہوئی اس نے من و من میں مجھے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی پھٹکڑی کا کیا کرتی ہے۔ دراصل میڈیکل کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والی منشیات کے دھندے سے بے خبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کی وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھے، اور کھلے عام کالج میں منشیات بیچتے بھی تھے، اور طالبات کو منشیات کی لت لگا دی تھی۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں، جنہیں پھر نشے میں بے عزت کر کے وہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتے تھے۔ میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے اسے پیسے کی لالچ بھی دیا تھا، اور میری بیٹی لالچ میں آ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رقم دینے کی بجائے ہتھے آنے لگے تھے۔ اب تک میری بیٹی کو نشے کی لت لگ چکی تھی، اور اب وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے وہ ان کے جھانسوں میں آتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ قصہ مختصر کہ میری بیٹی کی طرح اور بھی بہت سی میڈیکل کی طالبات اس نشے کا شکار ہو چکے تھے، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ جرائم پیشہ لوگ خوب دھندا چمکا رہے تھے، اور اپنے والدین کا خواب اور ان کی قربانیاں بھول ہی چکی تھی۔ لیکن ابھی اتنی انسانیت اس میں باقی تھی کہ وہ براہ راست ہمارا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے جو بھی منشیات کی پڑیاں گھر لاتے ان میں پھٹکڑی پیس کر اس طرح ملا دیتی کہ دیکھنے پر منشیات نہ نظر نہ آئے اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اس لیے وہ مجھ سے میڈیکل کے تجربے کا کہہ کر پھٹکڑی منگواتی اور اس طرح سے استعمال کرتی۔ اس رات جب میں بیٹی کے کمرے میں سوئی تو مجھے بیٹی وہی پھٹکڑی پیس کر منشیات کی پڑیاں میں ڈال رہی تھی۔ اس سے نہ تو منشیات کالج میں پکڑی جاتی تھی اور نہ گھر پر، لیکن اس روز میری بیٹی وہ منشیات کی پڑیاں گھر پر بھول گئی تھی، اور پھر کھلتے کھلتے ساری حقیقت کھلتی چلی گئی۔ لیکن افسوس کہ یہ بات تب پتہ چلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل برباد ہو چکا تھا، اور اب وہ بے حال ہو چکی تھی۔ اب وہ منشیات چھوڑ چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی تانے دے دے کر ہمارا دل جلاتے تھے۔